بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پاکستان میں اگر یوتھ بلج کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی اس وقت یوتھ بلج کا یہ عالم ہے کہ 2/3 آف ٹوٹل پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ یوتھ پر مبنی ہے. پاکستان کی یونیورسٹیز میں اگر رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو پاکستان میں 20 لاکھ بچہ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے. اور اگر پاکستان میں یہ بات کی جائے کہ اس وقت دنیا آؤٹ سورسنگ پہ چل رہی ہے، یو ایس جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہا ہے انڈیا کو، باقی ممالک یورپ ہو گیا، یو کے ہو گیا، وہ انڈیا کو آؤٹ سورس کریں گے. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو $150 بلین کی اس کی لاسٹ ایئر جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس رہی ہیں. پاکستان کا پوٹینشیل $2 بلین پاکستان نے لاسٹ ایئر کیا ہے. اس پوٹینشیل کو انکریز کیسے کیا جائے؟ 2013-14 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کہ آنے والا وقت آئی ٹی کا ہے، آئی ٹی سپورٹ سروسز کا ہے اور ٹیکنالوجی کا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا، پرائم منسٹر لیپ ٹاپ سکیم، اور جو پی ایم یوتھ سکیم تھی اس کے انڈر یہ سکیم آتی تھی، اس کو شروع کیا گیا. اس کے تحت تقریباً 5 سے 6 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے پنجاب میں بالخصوص اور پھر پاکستان کے اندر بالعموم. اس وقت اگر لیپ ٹاپ میں دیکھا جائے تو اس وقت جو پاکستان میں ڈیٹا اگر سامنے آیا ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں جو لیپ ٹاپ کا یوزر ہے وہ 27% کے حساب سے اسلام آباد میں پایا جاتا ہے، 2% اونلی بلوچستان کا ہے اور 12 سے 13% کے پی کے اندر ہے. مزید اسے انکریز کرنے کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ رکا 2018 میں جا کر، جب اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لیپ ٹاپ سکیم جو ہے اسے ہم روک دیں، اسے ہم آگے نہیں بڑھانا چاہتے. انہوں نے مختلف ہیلے بہانے تراشے. کہیں کہا گیا کہ پیپرا رولز جو ہیں اس کو وائلیٹ کیا گیا، کہیں کہا گیا کہ نیب کو یہ فارورڈ کیا جائے گا، کہیں کہا گیا کہ من پسند کمپنیز جو ہیں ان کو یہ ٹھیکے دیے گئے. اور یہ پروسیس اس وقت جو لیپ ٹاپ کاسٹ کر رہا تھا وہ 57 سے 37 سے 50 ہزار کے قریب کاسٹ کر رہا تھا. آج 2023 کے اندر جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے دوبارہ یہ سکیم کا آغاز کیا ہے، 1 لاکھ لیپ ٹاپ سکیم کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے. آج جو لیپ ٹاپ کاسٹ کر رہا ہے وہ 1 لاکھ سے ایوریج یعنی 1 لاکھ کاسٹ کرتا ہے، یا اس سے بھی جو اچھا لیپ ٹاپ ہے اس سے بھی زیادہ کاسٹ کر رہا ہے. یعنی جو 4 سال کا بریک ہوا، ہماری جو یوتھ ہے اس کا کتنا حد تک نقصان ہوا، اور ابھی جو پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا ہے، جو آنے والا وقت ہے آئی ٹی کا، وہ اس سے کس حد تک مطابقت رکھتا ہے، اس پر بات کریں گے. اپنے معزز پینلسٹ سے سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے رشید صافی صاحب نے. اسکائپ کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. اسکائپ ہی کے ذریعے شنیلا عمار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور لاہور اسٹوڈیوز سے سجاد انور صاحب ہمیں جوائن کریں. تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال رشید صافی صاحب آپ سے ہوگا. سر، وزیر اعظم کی لیپ ٹاپ سکیم تعلیم کے فروغ کے لیے کاوشیں، سابق اور موجودہ وزیر اعظم کی ترجیحات میں فرق نظر آتا ہے؟ بالکل ویزیبل فرق ہے، اور ترجیحات بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ماضی کی حکومت نے نوجوانوں کو اپنے مقصد کے لیے کن مقاصد کے لیے استعمال کیا وہ بھی آج ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی بھٹکے ہوئے نوجوان اور وہی فرسٹریٹڈ نوجوانوں کو استعمال کیا گیا، ان کی برین واشنگ کی گئی، ان کو ہیپنیٹائز کیا گیا ترقی کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ، ایک نئی لیڈرشپ کے نام پہ. لیکن آج وہ بیچارے جو ہے جیلوں میں اور مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. ایک دوسری حکومت ہے جو موجودہ حکومت ہے جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اگلے مہینے یہ حکومت جو ہے نگرانوں کے حوالے کر دی جائے گی. انہوں نے محدود وقت میں، ان کو یہ چند مہینے جو ملے ہیں، جو سال سے کچھ زیادہ عرصہ ان کو حکمرانی کا موقع ملا ہے، بیشتر وقت تو ان کا جو ہے معیشت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے میں ان کا صرف ہوا. لیکن جو ہی اس حکومت نے سانس لی ہے، جس کو ایک بریدنگ ایک سپیس اگر اویلیبل ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی حکومت نے پھر ترقیاتی کاموں پہ خصوصاً نوجوانوں کی فلاح بہبود اور نوجوانوں کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے شبانہ روز کام کیا ہے. اس میں ہم دیکھیں، اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو 64% آبادی جو ہماری ہے وہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور اگر اس سے مزید ہم نوعمری میں جائیں تو تقریباً 29-30% جو ہے وہ ہماری 25 اور 30 سال سے بھی کم کی آبادی ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 21-22 کروڑ میں
آپ کی نوجوانوں کی پرسنٹیج کیا ہے. تو ان نوجوانوں کے لیے اچھے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. دو رجیمز ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہے. ایک رجیم نے ان نوجوانوں کو اور ان خواتین کو جن کو یہ موجودہ حکومت با اختیار بنا رہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی کے پروگرام میں ہم ایک دن پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ با اختیار خواتین پروگرام حکومت نے شروع کیا. پھر کریکولم کے حوالے سے حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھایا. پھر تعلیمی انڈومنٹ فنڈ کے قیام کے حوالے سے حکومت نے ایک بہت بڑے اقدامات کیے. یہ بتائیے گا, ابھی کچھ دن پہلے جو کے پی کے نگراں وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے آ کے کچھ ڈیٹا شو کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو سابق حکومت تھی کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی, وہ فنڈ کرتی تھی پروپیگنڈا کو چلانے کے لیے اس یوتھ کو, اور اس کے لیے اس کو وسائل بھی پرووائڈ کیے جاتے تھے. اگر کمپیریزن کریں, کوئی کمپیریزن ہے اس کا؟ جو ہم نے نقطہ عروج دیکھا وہ 9 مئی ہے, اس کا نقطہ عروج ہوگا ایکسپورٹ بڑھیں گی اور پاکستان کی اور بہتری ہوگی. کوئی کمپیریزن؟ جو نگران وزیر اطلاعات ہے خیبر پختونخوا کے میاں صاحب, ان کی بات آپ اگر کر رہے ہیں, چلے ان کی ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ شاید موجودہ حکومت کے لگائے ہوئے ہیں, شاید ان کی ٹلٹ جو ہے مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی جانب ہے. لیکن جو سابق وزیر اعظم کے ہراول دستہ کے جو سب سے بڑے سپہ سالار تھے پختونخوا میں, یعنی 2 دفعہ, یہ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ اگر خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس شخصیت کی مرہون منت رہی ہے. یعنی میں بات کر رہا ہوں پرویز خٹک کی. پرویز خٹک کی کل کا بیان آپ دیکھیں کہ 40,000 فیک اکاؤنٹ صرف خیبر پختونخوا میں قائم کیے گئے تھے ایک پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ایک جو جھوٹے لیڈر تھے, جو جھوٹے مسیحا تھے, ان کی مسیحائی ثابت کرنے کے لیے. 40,000 فیک اکاؤنٹس, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو آج خیبر پختونخوا کے اخبارات میں, سوشل میڈیا پہ اور آپ کے نیشنل میڈیا میں پرویز خٹک کے زبانی یہ بات یہ شائع بھی ہے, اور وہ کہہ بھی چکے ہیں, اور اس کی کوئی تردید تاحال آئی بھی نہیں ہے کہ صرف 40,000 فیک اکاؤنٹ نوجوانوں کے نام پہ, خواتین کے نام پہ, بچیوں کے نام پہ, جن کو علم بھی نہیں ہے, ان کے نام پہ بنا کے تبدیلی لائی گئی تھی اور انقلاب برپا کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ قصہ خانی کی جو شو کر کے پیرس کی کوئی تصویر لگاتے اور کہا جاتا کہ یہ دیکھیے قصہ خانی کی یہ حالت ہے, یہ دیکھیں یہ رنگ روڈ کی یہ جو ہے موجودہ حکومت نے اس کو جو ہے نیو یارک کے فلانا روڈ سے مشابہ کر دیا ہے, یہ دیکھیں جو آپ کا جی ٹی روڈ ہے. یعنی وہ یوز کو انہوں نے یوز کیا, لیکن جس کام کے لیے کیا اس کو ہم نے دیکھ لیا سارے جیل میں, جیسے آپ نے کہا. اب دیکھیں اس کی یوتھ کے ساتھ ان سے ڈسکنیکٹیویٹی کا آپ اندازہ یہ لگائے کہ 3 دن پہلے جو سابق فاٹا ہے اس میں پہلی دفعہ موجودہ وزیر اعظم نے جا کے پہلی یونیورسٹی کے اناگوریشن کی ہے. جو پہلے سے قائم یونیورسٹیز ہے اس 4 سال سے وہاں پہ اساتذہ کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں, وہاں پہ ان یونیورسٹیز کو چلانے کے لیے جو ہے فنڈز نہیں ہے, اور وہ اساتذہ یہاں پہ آ کے بنی گالہ میں احتجاج کرتے رہے. ان کا تو کوئی والی وارث ہمیں نہیں نظر آیا. تو فرق بہت واضح ہے, ترجیحات بھی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں حکومت نے, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا آپ کے سوال کے جواب میں, کہ پہلے انہوں نے معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی, اور جیسی ہی انہیں اب کچھ ہی دن ان کے باقی ہے تو ان کی توجہ خواتین اور نوجوانوں کی فلاح بہبود اور ان کی جو ہے مین سٹریمنگ کرنی اور ان کو جو ہے امپاور کرنے پہ ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی ہم اعلان کر رہے ہیں, جبکہ ہم اس سے کئی زیادہ ہم دے چکے ہیں, لیکن کیونکہ کشن نہیں تھا, کشن جب اویلیبل ہوا تو ہم نے یہ اعلان کیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مرزا سولنگی صاحب, سر آپ کی طرف آتے ہیں. صحیح گا, اس وقت جو 2022-23 کا ڈیٹا, 21-22 کا ڈیٹا سامنے آیا, وہ $2.1 بلین کی ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹس کی ہیں آئی ٹی کے اندر, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی اور اس کی سروسز کے حوالے سے ہیون بن سکتا ہے. سر اگر ہمارا 90 ملین انٹرنیٹ یوزر ہے پاکستان کے اندر, یوتھ بل جتنا ہے, جیسے کہ صافی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, اگر ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑا دیا جائے تو پاکستان کے جو فارن ایکسچینج کے مسائل ہیں کتنی حد تک حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, لیپ ٹاپ جو ہے وہ پورے جو عمل ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. وزیر اعظم نے اس دفعہ جو بجٹ جو منظور ہوا ہے اس میں میرے خیال میں کوئی 80 ارب روپے جو ہے وہ وزیر اعظم کے
اس انیشیٹو کے لیے رکھے گئے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. پہلے بھی شہباز شریف صاحب کا یہ ایک سگنیچر پروجیکٹ ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں سرمایہ کاری کریں, تعلیم کے اندر چاروں صوبوں کے اندر یہ بڑھائیں. اس وقت ہم اپنے خطے میں جی ڈی پی کے اعتبار سے سب سے کم انویسٹ کر رہے ہیں, 1.7% تعلیم پہ. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پھر لیپ ٹاپ بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں. اس کے لیے آپ کو اسپیشل وائی فائی زونز کی ضرورت ہے. اس وقت کوئی 12 کروڑ موبائل فون پاکستان میں موجود ہیں, جن میں بڑا حصہ جو ہے وہ سمارٹ فونز ہیں. تو اس حوالے سے کچھ رعایتیں دینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ موبائل فون لاتا ہے تو اس پہ اتنے بھاری اس پہ ٹیکس نہ ہو کہ وہ افورڈیبل نہ ہو. جو انٹرنیٹ ہے اس کی ان علاقوں میں ریچ بڑھانے کی ضرورت ہے. سابقہ جو فاٹا ہے, گلگت بلتستان کے علاقے ہیں اور کافی بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو 3G 4G جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اگر نوجوان لیپ ٹاپ لے کے اونچی پہاڑی ڈھونڈے گا کہ کہاں ان کو سگنل ملیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اوورآل آپ کو تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہوگا اور ٹھیک لوگ لگانے ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ پچھلی دفعہ شہباز شریف کے زمانے میں تو ڈاکٹر عمر سیف جیسے قابل لوگ تھے, اس کی جگہ پھر آپ نے ایک بندہ پچھلی حکومت میں لگایا جس کا کام یونیورسٹیوں میں سے صرف ٹرول بریگیڈ جو ہے وہ بنانا تھا, پروپیگنڈا کے لیے اور کردار کشی کے لیے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شریلا صاحبہ, آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں, یہ فرمائیے گا کتنا بڑا نقصان کیا ہے سابقہ حکومت نے اس لیپ ٹاپ سکیم کو روک کر صرف اس لیے کہ اس سکیم کے اوپر تختی کسی اور کے نام کی تھی, کریڈٹ کسی اور کو جانا تھا, لیکن اصل فائدہ تو نوجوانوں کا ہونا تھا. کتنا نقصان ہوا ہے, جو کاسٹ اس وقت تھی اور آج اگر پاکستانی نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس ہوتے تو آج ہم کس حد تک اپنی ایکسپورٹس کو, آئی ٹی سے ریلیٹڈ سروسز کو بڑھا سکتے تھے. یاسر دیکھیں, جو سابق وزیر اعظم تھے نا, ان کی کوئی پالیسیز تو تھی نہیں سوائے انتقام لینے کے. اور جو بھی کوئی پالیسی اس سے پہلی حکومت نے سٹارٹ کی تھی, وہ بجائے اس کے کہ اس کو آگے بڑھاتے, پالیسیز کا تسلسل رکھتے اور جو ایک ترقی کی طرف ایک قدم ہم بڑھ رہے تھے زیادہ قدم آگے جاتے, لیکن انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ جو کام سٹارٹ ہوا تھا ان سب کو بھی روک دیا. لیکن جو نواز شریف صاحب کا دور تھا اس میں آئی ٹی منسٹری نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جس میں یہ تھا کہ آن لائن فری جو تھے نا کورسز کروائے جائیں گے. وہ مختلف قسم کے کورسز تھے جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تھے. اس کی مطلب یہی تھا کہ جو ہماری جو یوتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جب ہماری خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ان کورسز کو کرے اور اس کے بعد وہ آن لائن پیسہ کمائے. یہ بھی ایک طریقہ تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو گھر بیٹھے جاب پرووائڈ کر سکتے, کیونکہ آپ ہر بندے کو حکومت کے اندر یا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں دے سکتے ہیں. آپ اس طرح آن لائن گھر میں بیٹھ کے ان کو اگر ٹرین کرتے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے پیسہ کما سکتے, لیکن وہ جو تھا اس کے لیے بھی ضرور تھا کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہو. لیپ ٹاپ سکیم میں آپ نے خود ہی ابھی ڈیٹا بتا دیا ہے کہ کتنے یوزرز ہیں, اسلام آباد میں کتنے, بلوچستان میں کتنے, خیبر پختونخوا میں کتنے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی بلوچستان صوبہ پیچھے رہ گیا, خیبر پختونخوا صوبہ پیچھے رہ گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو جدید ٹیکنالوجی, جدید تعلیم دے نہیں رہے. 2% جی, کے پی کے اندر 16%, اسلام آباد میں صرف 27% ہے. گیلپ سروے کا یہ ڈیٹا ہے. دیکھیں یاسر, ایک مسئلہ یہ کہ ہماری جو اربن ایلیٹ ہے نا, جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے, وہ ایسی ہر پالیسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جب یہاں پہ موٹر وے بن رہی تھی تو تب بھی اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, جب اورنج ٹرین بن رہی تھی تب بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا, جب میٹرو بنتی ہے. اب آپ دیکھیں جب اب پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہونا کتنا ضروری ہے. جب کرونا کے دنوں میں گھروں میں آن لائن کلاسز ہو رہی تھی تو اب آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ بچوں کے لیے لیپ ٹاپ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اب جب ہمارے بچے کمپیوٹر سائنسز میں ڈگریاں لے رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے وہ جاب کر سکتے ہیں, آن لائن کما سکتے, تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے لیے لیپ ٹاپ کتنا ضروری ہے. دیکھیں, آپ بچوں کو تعلیم دیں گے تو شعور دیں گے تو وہ ان کو کچھ سمجھ آئے گی, ورنہ وہی ہوگا جیسے ایک سابق پرائم منسٹر کی عقل تھی کہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتے تھے, تاریخ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ختم کر دیتے تھے, اور قرآن پاک میں سے ایسی آیات کا بتاتے تھے کہ جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر بھی نہیں ہوتا تھا. تو بچوں کو تعلیم دیں گے, شعور دیں گے, تو وہ ایسے تمام لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے اور ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ ہم نے کن کو سلیکٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنی حکومت کی کس طرح سے نگرانی کرنی ہے. ورنہ تو یہی رہے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کرپشن, جھوٹا بیانیہ, سطحی نعروں دیتے رہیں گے اور اپنے بچوں کی برین سازنگ کر کے ان کے اندر زہر بھرتے رہیں گے.
تعلیم دیں گے تو پھر ہمیں ایک اچھی نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ملے گی، ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا جو ابھی ہم نے ٹرول بریگیڈ جو بھرتی کیے ہوئے تھے اور گالم گلوچ ہوتی رہے گی اور ایسی نسل ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ بہت سے پلان ہیں، صرف آپ یہ دیکھیں لیپ ٹاپ نہیں ہے جو انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا ٹھیک ہے، جا رہا آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے، بچوں کو، کیونکہ تو وہ وقت بھی کی کمی ہے، آپ کی اجازت سے سجاد صاحب کو انوالو کرنا ہے۔ سجاد صاحب یہ فرمائیے گا، اگر ہم آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بات کریں، دنیا میں اس کو بہت بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو یو ایس میں کام چاہیے تو آپ پاکستان میں بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا میرے سامنے ہے جناب، اور یہ اسٹیٹسٹک کا ڈیٹا ہے، اس کے مطابق اس وقت انڈین مارکیٹ جو ہے وہ یو ایس کی 62% جو آؤٹ سورسنگ ہے آئی ٹی سروسز ریلیٹڈ وہ انڈیا اس کو کر رہا ہے، 2% ادرز میں کر رہا ہے، ایشیا 8%، ایشیا کا شیئر انڈیا لے رہا ہے 11%، اور یورپ کا شیئر لے رہا ہے، اور 17% یو کے کا لے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات 9/11 کے بعد بڑے مستحکم ہوئے، ہم یو ایس سے وہ آؤٹ سورسنگ کی فیسلٹیز نہیں لے پائے جو انڈیا ان تعلقات کے نہ ہوتے ہوئے ہم سے لے گیا؟ دیکھیں یاسر، جیسے یہ لیپ ٹاپ کی بات کی گئی، اگر وہ اس طرح کی پالیسی کنٹینیو رہتی اور یہ پاکستان میں یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی اور جس طریقے سے پچھلی پالیسیز جو ہیں وہ ختم کی گئیں اور انہوں نے یوتھ کی بالکل ان کو ڈس اورینٹڈ کر دیا، تو اس نتیجے میں تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی شیئر نہیں نہ اٹھا سکتے۔ ضرورت یہ ہے، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو پروڈکٹیو آئی ٹی کورسز کی طرف لے کر جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم تخمینہ بناتے ہیں کہ 60% یا 65% ہماری یوتھ ہے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ہیں، اور کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو صرف میٹرکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نوکری تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو ایف اے کرتے ہیں اور نوکری تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میری یہ تجویز ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے نا اس سارے پروجیکٹ پہ، تو جتنے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے کالجز ہیں سرکاری اور جتنے سکول ہیں، وہاں پہ ایوننگ میں اگر آئی ٹی کی کلاسز شروع کر دی جائیں، اور اگر وہ جو شارٹ کورسز ہیں، خاص طور پہ میٹرکولیٹ کرنے کے بعد جو کچھ شارٹ کورسز ہیں جو آپ مطلب ان پروڈکٹس کے لیے نوجوانوں کو تیار کر سکتے ہیں جو ہم US مارکیٹ سے شیئر اٹھا سکتے ہیں، جس کا تو بیسیکلی ہاں ایگزیکٹلی ہمیں نا بالکل آؤٹ آف باکس جانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہماری سرکاری املاک ہوتی ہیں جو شام کو 3 بجے کے بعد وہ فری ہوتی ہیں، وہاں پہ وائی فائی بھی ہے، ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، ایون کمپیوٹر لیبز بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ان انسکلڈ اتنی بڑی یوتھ جو ہے پاکستان کی، جو کہ سوائے کام کرنے کے باقی سارا کچھ کرتی ہے، اگر ان کو ہم اس ساری لائن میں لے آئیں گے اور آئی ٹی کے بزنس میں لے آئیں گے، امیزون کے جو شارٹ کورسز ہیں، باقی جو خاص طور پہ جو بزنس ویب سائٹس ہیں ان کے جو شارٹ کورسز ہیں، ایک تو پیسہ کمائیں گے ہم ڈالرز میں پیسہ کمائیں گے، دوسرا یہ پرپزلی یعنی ایک ان کا ایم ہوگا ہمارے نوجوانوں کا کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور دنیا کی گلوبل مارکیٹ میں نہ صرف حصے دار بننا ہے بلکہ ایک کارآمد شہری اور گلوبل شہری بھی بننا ہے ہم نے۔ تو ایک بنیادی طور پہ ایک بالکل ایک ڈراسٹک چینج آ جائے گی اگر حکومت جو ہے وہ اپنے دستیاب وسائل کو۔ ٹھیک ہے سر، ایک کوئک کامنٹ چاہیے مجھے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، سجاد صاحب پوائنٹ آ گیا، یہ جو موبائل فون ہے تو کم از کم جی آپ کا پوائنٹ آ گیا، کوئی کامنٹ چاہیے مجھے۔ مرزا سرنگی صاحب یہ فرمائیے گا، اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ جو یوتھ کسی اور جماعت کی طرح بہت زیادہ مائل ہے، اس کو مائل کرنے کے لیے ایک سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اگر یوتھ کا کچھ بھلا ہو رہا ہے تو اس کو کیا اپوزیشن کی جانب سے پولیٹیکل سٹنٹ قرار دینا یہ مناسب عمل ہے؟ دیکھیں، یہ جو لیپ ٹاپ پروگرام ہے یہ ابھی شروع نہیں ہوا، یہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ اس وقت سے ہے۔ تو یہ عجیب سٹنٹ ہے جو کہ ہر دفعہ ہوتا ہے اور ان کو آج سمجھ آئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا صابن جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے، اور اگر ان کو ضرورت ہے اس بات کی سٹنٹ کا مقابلہ کرنے کی تو جو 4 سال جو بیٹھے تھے تو وہ یہ کام کرتے نا، ٹرول بریگیڈ بنانے کے بجائے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے کہ جس میں لوگوں کا کوئی بھلا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کوئی آدمی جو ہے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرے گا۔
ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرزا سولنگی صاحب آپ کا، شنیلا مار صاحبہ، رشید صافی صاحب اور سجاد انور صاحب. آج کو بڑے زبردست طریقے سے سمیٹا ہے جناب. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.